औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजर .7 टीवी के देखने वाले तमाम नाजरीन को बाद अब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की ये छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी मगर एक ख़ास वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आज ही रूनुमा हुआ। आज एक दोस्त से बात हो रही थी और वो अपने पीर साहब का जो है ना, वो पीर साहब की शान बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे थे। उनकी नज़र में तो दुनिया का कोई दूसरा पीर उस मर्तबे का, उस लेवल का है ही नहीं। वो कहता है कि जो मेरा पीर है वो दुनिया का सबसे अफजल तरीन पीर है, इससे अफजल पीर दुनिया में है ही नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यार कोई एक खसूसियत बता दो उनकी कि किस वजह से आप ये बात कर रहे हो। उसने कहा कि मेरे पीर साहब जिन बड़े अच्छे निकाल लेते हैं, जिन तो वो चुटकियों में निकाल देते हैं। मैंने कहा ये तो कोई वली होने की निशानी नहीं है, कोई पीर होने की निशानी नहीं है जो आप मुझे बता रहे हो। जिन तो ईसाई भी निकालते हैं, तो क्या वो सारे वली हैं? अल्लाह के वो जो है वो नेक बंदे हैं, सारे वो पीर हैं? कहता है नहीं 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 नहीं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जिन निकालना एक अलग इल्म है जो ईसाइयों के पास भी है और हमसे ज़्यादा है। वो जो काला इल्म करते हैं या जिस तरीके से भी वो जो है ना वो निकालते हैं जिनको, ये जिन्नों को निकालना एक अलग इल्म है। इसका पीरी मुरीदी से या तरीक़त से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मुझे आप कोई शरीयत का कोई ऐसा पहलू बताएं कि जिसके वो पासदार हों। कोई इस्लामी हवाला मुझे दें कि उनके आस्थाने पे या उनके मरीदों में मुझे कोई ऐसी झलक नज़र आनी चाहिए। मुझे अब मैं क्या, आप भी तो उनके मरीद हो ना, आप मुझे अपने किरदार से कन्विंस करो, अपने किरदार से मुझे मनाओ कि आपके पीर साहब की शान इस वजह से इतनी ज़्यादा है। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, मैंने उनको एक वाक़या सुनाया। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है, तो वो मुझे कहने लगा कि मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है। तो आजकल वो, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ख़ास तबके के लोगों के पास है। मेरे घर वाले कहते हैं कि मस्जिद में जाओ, मगर मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे पता है कि ये बहुत सी खुराफात जो हैं वो बयान करते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ सजदा नहीं करना चाहता, कहता मैं पढ़ता हूँ नमाज, ऐसी बात नहीं है। मगर वो जिस तरह के वो बयानात करते हैं, जो बातें कहते हैं, वो मुझे वो शरीयत से मुनाफी लगती हैं। मैंने कहा ऐसा क्या वाक़या हुआ, ऐसा क्या तुमने देखा है? कहता बड़ी 11वीं शरीफ अभी रिसेंटली गुजरी है, तो महफिल थी, तो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया कि आप मस्जिद में जाओ। क्या मैं मस्जिद में गया तो अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे। कहते पहले गौसे पाक की शान बयान करते करते आस्ता आस्ता वो अपनी साइड पे ले आए। सारे वाक़यात को तोड़ मरोड़ के उन्होंने अपनी साइड पे जो है ना उसको ला कर और बयान करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्या बयान किया उन्होंने? वो कहता है कि ये जो हम करंट लगाते हैं, हाथ लगाते हैं और बंदा जो है वो दीवाना वार घूमना शुरू हो जाता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है, ये गौसे पाक भी ऐसा किया करते थे। मैंने उसकी तरफ बड़ा हैरान होकर देखा कि ये क्या कह रहा है। कहता है ऐसे भी मैंने उस आलिम दीन की तरफ भी देखा था कि ये क्या बात कर रहा है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और ऐसा कोई भी वाक़या कभी भी कहीं से भी नहीं सुना। चलो हमारा इल्म इतना अगर इतना नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, मगर सुना तो है ना कि किसी भी आलिम दीन ने ऐसा वाक़या तो कोई भी बयान नहीं किया कि गौसे पाक भी करंट लगाया करते थे। कहता मैं खैर सुनता रहा। मैंने कहा और उसने क्या कहा? कहता है कि वो एक फैज़ देते थे और वो फैज़ करंट जिसको हाथ लगाते थे वो बंदा दीवाना वार घूमना शुरू हो जाता था, अपने कपड़े तक फाड़ लेता था। कहता है वो फैज़ आज भी मिल रहा है आस्थानों से। कहता है मैं समझ गया कि ये किस तरफ इशारा ले गए हैं। कहता है वो कहते हैं जी वो फैज़ आज भी आस्थानों से मिल रहा है, बस आपको सही जगह ढूंढने की तलाश जो है ना कोशिश करनी चाहिए सही जगह की। कहता है कि मैं समझ गया कि उसका इशारा डायरेक्ट अपने पीर खाने की तरफ या अपनी तरफ है, बस वो डायरेक्ट बयान नहीं कर रहा, डायरेक्ट बता नहीं रहा कि वो हमारा आस्थाना है या हमारे पीर साहब हैं, हमारे पास आएँ, वो आपको हाथ लगाएंगे और आप जो है वो दीवाना वार घूमेंगे और अपने कपड़े शपड़े फाड़ेंगे और आपको फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ये ऐसा तो कोई भी दीन में नहीं है, किसी भी जगह पे इस्लाम में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले जो है ना कुछ महीनों से बहुत सी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि ऐसी खुराफात देखने को मिली हैं कि वो जो है वो बाबा जी और बुज़ुर्ग या पीर साहब अपने मरीद को हाथ लगाते हैं और मरीद दीवाना वार घूमता है, छलांगे मारता है, अपने कपड़े तक फाड़ लेता है, और मस्जिद के अंदर, जबकि मस्जिद के अंदर ऊंची आवाज़ में बोलना भी गुनाह है। आप गैर ज़रूरी बातें नहीं कर सकते, दुनियावी बातें नहीं कर सकते, और मस्जिद में उछल कूद करना। एक आप ये देखें कि जुमे की नमाज़ हो रही हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे की नमाज़ में जो शख्स आए और दूसरों की गर्दनों से फलांगता हुआ पहली सफ़ में या अगली सफ़ों में आकर बैठने की कोशिश करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है।
کہ صرف وہ دوسروں کے کندھوں سے پھلانگتا ہوا آگے آ رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے کہ جہاں بھی جگہ ملی وہیں بیٹھ جائے. تو اسلام تو یہاں تک کہتا ہے. اور پھر یہ اچھلنا کودنا کہتا ہے اس وجہ سے جو ہے نا میں مسجد میں نہیں جاتا، متنفر ہو جاتا ہوں کہ یار یہ جو اسلام ہے، جو دین ہے، اس دور میں اپنا ایمان بچانا ہی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سانحہ بنا ہوا ہے کہ اپنا ایمان ہی ہم بچا لیں. جس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو الگ ہی جو ہے نا وہ ایک منطق سنائے گا اپنے آپ کو منوانے کے لیے. میں نے اس کو کہا کہ یار تمہاری بات بالکل صحیح ہے، یہ اسلام میں اور دین میں ایسا کچھ بھی جائز نہیں ہے. یہی واقعہ میں نے اپنی اس دوست کو سنایا جس سے آج میری صبح بحث ہو رہی تھی. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کچھ بھی آپ بیان کر دیتے ہو یا آپ کے پیر صاحب کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا ہمیشہ سمجھدار عاقل اور بالغ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ کیا یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کیا اس میں اسلام میں اس کی اجازت ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، میرے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، یا اس سے پہلے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، کیا انہوں نے یہ عمل کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا. تو پھر کسی بھی پیر کی شان ان سے زیادہ نہیں ہے، میرے نبی کی شان سے زیادہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی شان سے زیادہ نہیں ہے، جو اللہ کے ولی گزر گئے ہیں ان سے زیادہ نہیں ہے، غوث پاک کی شان سے زیادہ نہیں ہے، جن کا قدم مبارک جب تک کسی ولی کے کندھے پہ نہ ہو تب تک وہ ولی نہیں بنتا، آپ کی مہر مبارک جب تک نہیں لگتی. تو اس لیے ولی ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، پیر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور جن نکالنا ایک الگ چیز ہے. جن نکالنا کہ علم ہے وہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ناد علی کو جو ہے وہ کریں، کسی شاگرد ہو جائیں کسی کے اور ناد علی کا ورد کریں، جس طرح وہ آپ کو پیر و مرشد یا کوئی اللہ کا بندہ آپ کو سکھائے، جن آپ بھی نکال لیں گے. اس لیے میں نے اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کرے وہ میری بات سمجھ آئی. یہی ایک پیغام آپ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بھی اس چیز کو سمجھیں. اگر اس طرح کی چیزیں دیکھ کے آپ کنونس ہیں کہ میرا پیر صاحب جن نکال لیتے ہیں اور باقی شریعت کے معاملات کو نہیں دیکھتے، شریعت ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ شریعت سے بالا تر کوئی بھی پیر نہیں ہے. ہر پیر کو شریعت کا تابع دار ہونا چاہیے اور ہونا لازم ہے. کیونکہ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ اس کے حضور جو ہے نا وہ شرمندگی کا باعث بنتا، نعوذ باللہ، یا اسلام کے منافی ہوتا. آپ نے حالانکہ جو بھی عمل کیا وہ اسلام بنا، دین بنا، شریعت بنی، مگر آپ نے ایسے عمل کیے ہیں کہ اگر ہم اس کو عوام میں کرتے ہیں تو ہماری عزت بڑھتی ہے، ہمیں لوگ پیار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہی ہماری عزت ہے. مگر کوئی بھی پیر اگر یہ کہے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں، یہ کام آپ کریں تو انشاءاللہ اس سے یہ ہو جائے گا، بھائی جان ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو کمپیریزن کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے جو اللہ کے ولی جو دنیا سے گزرے ہیں ان سب سے کیا انہوں نے یہ عمل کیا. اگر انہوں نے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے کیا ہے، نبیوں نے کیا ہے، تو پھر آپ کو کرنا چاہیے. اگر صرف آپ کے پیر صاحب ہی جو وہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی یہ کریں اور باقی کوئی بھی نہ کرے، تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ رانگ نمبر ہے. اور میں کسی بھی، اللہ معاف کرے، اللہ کی ذات معاف فرمانے والی، کسی پیر صاحب کے خلاف نہیں ہوں. یہ صرف میں اپنے ایک دوست کی وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں یہ میری بات اتر جائے اور وہ دیکھنا شروع کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا تھا نا، فقر اختیار کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری کیا تھا. حالانکہ آپ چاہتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے. لگژری لائف سٹائل کے میں خلاف نہیں ہوں، ہر کسی کو سکون چاہیے، مگر لگژری لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آپ کے اندر اسلام کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے نا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے. آپ پیر صاحب ہیں، آپ کے بہت سے مریدین ہیں، آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ فوراً مانتے ہیں، تو کم از کم آپ ان کو ایک ایسا پیغام دیں، ایسی بات ان کو سمجھائیں جو ان کے کردار میں شامل ہو کے ان کے کردار کو نکھارے، اللہ اور اس کے قریب، اس کے بندوں کے قریب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے، ان کے اعمال جو ہیں وہ اس قدر اچھے ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں بخشش کے لیے اپنے جو ہے وہ ہاتھ کو جب پھیلائیں تو اللہ پاک ان کے ہاتھ میں بخشش کی بھیک ڈال دے، ان کی جھولی میں بھیک ڈال دے کہ جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں کہ میں ایک مستند درگاہ کا بندہ ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ککھوں بھی ہولا ہاں، کہ میں اپنا بھار نہیں چک سکتا، تو میں قیامت والے دن تہاڈا جواب کیویں دیاں گا؟
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمالوں کا جواب نہیں دے سکتا. کل کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ کی جو ہے زکوٰۃ دی، حج ادا کیا، ان چیزوں سے بخشش نہیں ہونی. کیونکہ بڑے اعمال ایسے ہیں جن میں ریاکاری آ جائے گی، جو ہم نے دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے، ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. ہاں، بخشش کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے ہاں ہاتھ جوڑ کے کہو کہ یا اللہ بس تیری رحمت چاہیے، تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے. اگر ان چیزوں سے ہم اپنی عبادتوں ریاضتوں سے معافی مانگنا چاہیں اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھیں، تو پھر بڑی عبادتوں میں ہماری ریاکاری ہے جو دکھاوے کے لیے ہم کرتے ہیں اور ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی. تو ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میری باتوں کو ذرا سنجیدگی سے سنیے گا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ بھی کیجیے گا. کوئی بھی پیر صاحب، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہے جو، اور بہت اللہ کے بندے دنیا میں موجود ہیں جن سے نظام زندگی ہمارا چل رہا ہے اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے. اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب پہ جاری فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستہ جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ اللہ اور اس کے ولیوں کا ہے، جو ہمارے ان پیر صاحبان کا ہے، اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اسلام کے منافی چل رہے ہیں، اللہ اپنے حضور سے ان کو جو وہ سیدھا راستہ دکھائے اور ہماری اور آپ سب کی بخشش کا وہ ذریعہ بنا دے. تب تک کے لیے اب اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے لائف چینجر .7 TV. انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، ایک اچھے پیغام کے ساتھ، لائف چینجنگ ویڈیو کے ساتھ، پلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے میزبان حافظ بابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.